لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الصغرين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات محمد صاحبان علم سنت قرآن مجید سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں مگر اس کے بعد بھی انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر کافر ہیں۔ عشر مجالس کے عنوان بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے وسیلے سے آپ کے توسل سے کہ اللہ کی نعمت سے انکار کیوں کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اب ہم اس آخری لمحے کی طرف پہنچ گئے۔ کیوں بندے اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لا علمی، طمع اور دشمنی ہے۔ آج تھوڑا سا ایک جملہ بدل کے کہوں، کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں سے انکار جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، لیکن غور کیجئے گا، سمجھ بوجھ کے بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو خبر نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، لا علمی میں جو عمل ہوتا ہے وہ معافی کا ہے، اور جان بوجھ کے عمل کرنے والا اس کے لیے کوئی تلافی نہیں۔ ایک مثال دوں آپ کے سامنے، ایک قبر میں ایک جاہل ڈالا گیا، منکر نکیر نے اس سے سوال کیا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ فرشتوں نے کہا اسے نہیں معلوم ہے تب کیا پوچھیں اس سے؟ ویسے ہی اس کے پہلو میں ایک عالم دفن کیا گیا، انہوں نے اس کو دیکھ لیا تھا یہ چھٹا کیسے، اس نے کہا ہمیں نہیں معلوم، چھوڑ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے بھی کہا ہمیں نہیں معلوم، تو کہا پھر کیا بتاتے تھے جو نہیں معلوم؟ بھئی جو انسان اپنے کو عاقل کہے، سمجھدار کہے، ذمہ دار سمجھے، اس کے بعد لاہری کرے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھ بوجھ کے عمل کرنا، پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھئی اچانک آپ گزرے، دروازہ آپ سے ٹکرا گیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دروازے سے ٹکرا گئے، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ آپ کیوں ٹکرا گئے بھائی دروازے سے؟ وہ تو جامد ہے نا، کہیں دروازہ ہم سے ٹکرا گیا، لیکن خدا کی قسم محسوس کیجیے آپ اس جملے کو۔ تو ویسے ہی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری غلط فہمی میں شمار ہو گئیں۔ دیکھیے غور سے سنیے گا میرے عزیزو، اللہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک۔ بہت سے لوگوں نے صنم پرستی کی ہے، اب اگر وہ اس بات پہ ناراض ہوں آپ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں اور صنم کو نہیں مانتے ہیں، میرے بھائی وہ کون ہے؟ جو احد ہے۔ تم جس کی پرستش کر رہے ہو وہ احد نہیں ہے، وہ جمع ہے۔ سنیے گا، اس وحدہ لا شریک کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا،
اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی لا سکا. اب ہماری مجبوری سمجھیے، ہم نے بھی طے کر لیا اسی کو مانیں گے جو اس کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکے. چلیے میرے ساتھ، وحدہ لا شریک کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، ہم نے وحدہ لا شریک کو مانا. ایک میز پہ آپ نے ہزاروں کتابیں رکھ دی اور اسی کے بیچ میں قرآن لا کے رکھ دیا. اب قرآن کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا، چاہے کتنی ضخیم کتابیں ہوں. سب نے کہا یہ قرآن پاک ہے. پوری بیداری کے ساتھ، کسی اور کتاب کو آپ نے پاک کیوں نہیں کہا؟ کہ یہ ہے کلام اللہ، جو اللہ سے نسبت حاصل کر لے وہ پاک ہوتا ہے. یہ کتابیں ہم نے لکھی ہیں یا آپ نے؟ پہلی بات یہ طے ہو جائے کہ ہم پاک ہو جائیں تو ہمارا قلم اس لائق ہے. اور وہ جو کلام اللہ خالق الہی جس کے پاس صرف اشارے میں سب کچھ ہو جائے، ہمارا تو اشارہ کہیں کام بھی نہیں آتا. انصاف سے بتائیے گا، عابد میاں دور بیٹھے تھے، میں نے اشارے میں کچھ کہا، کہنے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہمارے اشارے کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. ہم نے کہا جاوید بھائی دیکھیے ہم اشارہ کر رہے سمجھ ہی نہیں پا رہے. انہوں نے کہا ہم آپ کے پہلو میں ہم نہیں سمجھ پا رہے، وہ تو دور ہے. تو اس کا مطلب وہ کوئی ایسا لاؤ جس کا اشارہ کوئی سمجھ سکے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. دیکھیے آج کی اس مجلس میں دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. وحدہ لا شریک کو اس لیے مانا کہ اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. وہ بے عیب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ستار ہے. اور اس کے بعد یہ اپنے بندوں کی ساری خطاؤں کو دیکھنے کے بعد معاف کرنے والا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. آپ اس کو آپ ہمارے سامنے لا کے کہہ رہے صاحب یہ صنم کو مانیے، ہم نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ارے دیکھیں اس میں میری کوئی خطا نہیں. جناب ابراہیم نے سامنے والوں سے پوچھا کیوں اس کی پرستش کرتے ہو؟ کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا. یہ بتاؤ یہ تمہیں کوئی فائدہ بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ تمہارا کوئی نقصان بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ جب ضد بڑھ گئی ہم نہیں انہی کو مانیں گے. بہت بڑا صنم گدا تھا. جناب ابراہیم نے کیسا امتحان دیا، لوگ چلے گئے، وہ صنم گدے کے اندر داخل ہوئے، جتنے چھوٹے چھوٹے صنم تھے سب کو توڑا، اور سب سے بڑا جو تھا اس کے کاندھے پہ ہتھوڑا رکھ دیا. اب جو لوگ واپس آئے، کس نے ہمارے خداؤں کو مارا؟ انصاف سے بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے جسے کوئی مار سکے وہ محترم نہیں، جس پہ کوئی حملہ کر دے وہ محترم نہیں. پھر وہاں یہ بات نمرود تک پہنچی. کس نے کیا؟ کہ ہم لوگوں کو شک ہے شاید وہ جس کا نام ابراہیم ہے. پکڑ کے لائے گئے. یہ نہیں کہا جناب ابراہیم نے فوراً ہاں ہم نے مارا. کیا ہوا؟ کہ سارے چھوٹے چھوٹے صنم زمین کو بوسا دے رہے ہیں، ایک خالی کھڑا ہے. کہ تو اسی سے پوچھو نا، وہ دیکھ رہا تھا. یہ کیسا ہے جو کھڑا دیکھ رہا ہے اور منع بھی نہیں کرتا؟ جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ لہذا ایسے کو مانو جو تمہیں بھی بچا سکے اور کوئی اس تک پہنچ بھی نہ پائے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. لہذا ہم نے صنم کی طرف سے رخ موڑ لیا. پھر جب قرآن مجید کی بات آئی تو ہم نے کہا سنو، قرآن کی عظمت اور جلالت یہ ہے کہ اس کے ایک حرف کا بھی کوئی جواب نہ لا سکا. پورے قرآن کا جواب تو دور کی بات ہے، مختلف طریقے سے حکم دیا گیا، کوئی جواب نہ لا سکا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے. اور ہم نے قرآن کو چننا شروع کر دیا. اب آپ ہم سے اعتراض نہ کیجئے، اور بھی کتابیں رکھی تھیں، اسی کو کیوں بوسا دیا؟ جو لائق ہے تعظیم ہے، جو اس لائق ہے کہ اس کو بوسا دیا جائے اسے بوسا دیا جاتا ہے. پھر آپ آگے بڑھیے. اللہ نے رحمت العالمین کو ہمارے سامنے پیش کیا. اب کوئی کہے کہ ان کے مقابلے میں کیوں؟ ارے بھائی آپ ذرا سوچئے، وہ رحمان، اس نے ان کو رحمت العالمین بنایا ہے. جب ان کو رحمت العالمین بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتنا بلند ہوگا وہ قابل تعظیم ہوگا. اب عزیزان محترم ہم نے کہا کیا کریں؟
کہ اب جو محمد کہیں گے وہی مانا جائے گا، جو راستہ یہ دکھائیں گے اسی راستے پہ چلا جائے گا۔ عزیزوں مجھے معاف کیجئے گا، علی کون ہے یہ ہماری مرضی نہیں ہے، محمد کی مرضی ہے۔ اب سنیے، شاید سید المرسلین سے پوچھے، وہ بھی کہیں گے اس میں میری بھی کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ مجھے حکم دیتا ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا، جان بوجھ کر اللہ کی طرف سے بھنا ہوا مرغ مسلم آیا نبی کے سامنے۔ اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے کھانا پسند کرتے ہیں، محمد نہیں پسند کرتے، ان کے مزاج میں نہیں ہے۔ سامنے رکھا ہے انس ابن مالک جو ان کا خاص خادم بنا ہوا ہے گھر کے اندر، آیا بھنا ہوا مرغ، نبی نے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیا، معبود اس کو بھیج دے جس کو میں پسند کرتا ہوں، نہیں جو تیری نگاہ میں عزیز ترین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آئے گا یہ محمد کے بلانے پہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، معبود اسے بھیج دے جو تیری نگاہ میں عزیز ترین ہو۔ کہتے اچانک دقل باغ ہوا، ابن مالک بڑھا، دروازہ کھولا تو دیکھا علی۔ کیا کام ہے؟ جناب رسالت مآب کی شرفیابی کے لیے حاصل ہوا، کہا نہیں وہ مشغول ہے، واپس جاؤ، واپس کر دیا۔ نبی نے دیکھا بھی کوئی نہیں آیا، پھر ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، معبود عزیز ترین جو تیری نگاہ میں اسے بھیج دے۔ پھر دقل باب ہوا، یہ پھر آگے بڑھے، پھر دیکھا وہی علی۔ یہی صاحب اندازہ لگا لیجیے گا، جو بار بار سامنے آتا ہے یا اس سے محبت ہو جاتی ہے یا اس سے عداوت ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں تیسری مرتبہ سید المرسلین نے پھر دعا مانگی، اب اتنی زور سے دروازہ کھڑکھڑایا گیا کہ نبی تک بھی آواز پہنچ گئی۔ اب ابن مالک کی ہمت نہیں ہے یہ واپس کر سکے، کھول لیا دروازہ، علی سامنے داخل ہو گئے۔ نبی نے ایک مرتبہ پوچھا، یا علی اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ یا نبی اللہ آپ کو کیا معلوم کون آنے والا ہے؟ کہا میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا کہ اللہ کا عزیز ترین کون ہے؟ ایک صلوات پڑھ رہے محمد علیہ محمد۔ میرے مولا نے فرمایا میں تیسری بار آیا ہوں، مجھے واپس کر دیا گیا تھا، منہ دے دے گا، کیا بات تھی، کیوں تم نے واپس کیا؟ کہا یا نبی اللہ میں چاہ رہا تھا میرے متعلقین میں سے کوئی اللہ کا عزیز ترین ہو جائے اور آپ کے ساتھ تناول کرے۔ عجب نہیں، رسول آوازیں سنو، جسے اللہ بھیجتا ہے اس کے سوا کوئی آ نہیں سکتا۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو دسترخوان رسالت پہ نہ بیٹھ سکے تو کہیں اور کہاں بیٹھے گا؟ مالک امت کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ کہ تم نے امت موسیٰ کو نہیں دیکھا، امت عیسیٰ کو نہیں دیکھا؟ انہیں جب وہاں سے فضا ملنے لگی تو انہوں نے کہا بس ہمیں نہیں چاہیے، واپس کروا دیجئے۔ امت واپس کرنے والی شے کا نام ہے، آج محمد ہر نعمت پہ شکریہ ادا کرنے والی شے کا نام ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ شکریہ ادا کرتی ہے۔ پہلی منزل میں معلوم ہو گیا اللہ کا عزیز ترین ورد علی ہے۔ اور ایسے ہی ایک موقع آیا ہے جب مسجد تیار ہو گئی تھی تو لوگوں نے مسجد کے اندر دروازہ کھولا تھا، رہ رہے تھے۔ ایک دن خالق حقیقی کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے محمد، اے میرے حبیب، جس کے دروازے کھلے ہیں بند کروا دو، بجز تمہارے اور علی کے۔ اٹھائیے گا قرآن، اس کی تفسیر دیکھیے۔ نبی ممبر کے اوپر گئے، بہت سے لوگوں کے دروازے، اس میں جناب حمزہ بھی ہیں، جناب عباس بھی ہیں، اعلان کیا کہ آج سے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اب کوئی دروازہ مسجد کے اندر نہیں کھلے گا سوائے میرے اور علی کے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ یہ کون سی بات ہوئی؟ کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اور اللہ کی طرف کا حکم ہے اس لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ مگر اس کے بعد بھی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، شور مچایا۔ پھر جبرائیل امین آئے، اعلان کر دیجئے جو اللہ کا حکم ہے جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہی اللہ والا ہے۔
میرا ذہن تھوڑا سا منتشر ہوا، مالک کیا بات ہے کہ لوگوں کے دروازے بند ہو جائیں؟ کا دروازہ کھلا ہوگا تو یہ مسجد میں آئیں گے۔ اور سنو، حکم شریعت ہے، حالت نجاست میں مسجد میں آنا منع۔ آپ بیدار نہیں ہیں؟ حالت نجاست میں مسجد میں آنا منع۔ اے میرے مالک، جب سب کے لیے منع ہے تو ادھر کے بارے میں کیا خیال؟ کا خاموش۔ میں نے اسی لیے آیت تفصیل نازل کر کے بتا دیا، پورے طریقے سے سورہ احزاب میں آواز آئی کہ نہیں آئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بالتحقیق اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، اللہ کے ارادہ کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ ہمارا آپ کا ارادہ تھوڑی ہے کہ آپ نے مائنس کر دیا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، توڑو تو ہم جانیں۔ تو اس کا مطلب اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت آپ سے رزق کو اتنا دور رکھے اور آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بتا دیا یاد رکھو، طہارت ہوگی تو ان کے پاس آئے گی، رزق ہوگا تو ان سے دور ہو جائے گا۔ اب ہم کہاں کہاں تلاش کریں، کہاں طہارت ہے، کہاں نجاست ہے، کہاں اچھائی ہے، کہاں برائی ہے، کہاں خباثت ہے، کہاں شرافت ہے، کہاں بلندی ہے، کہاں پستی ہے، کیسے تلاش کریں؟ اللہ کے اعلان نے بتا دیا، اے اہل بیت رسول تم سے رزق کو دور کر دیں گے، اب جو جتنا دور ہو جائے۔ اس میں خفا ہونے والی اب کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ دیکھیے وہ نہیں آتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں، وہ بھاگے جا رہے ہیں، یہ نہیں بھاگ رہیں گی، ان کی نجاست انہیں بھگا رہی ہے، اور یہ بہت آ رہے ہیں، یہ بہت آ رہے ہیں، یہ ان کی طہارت لا رہی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھائی، جو بات میں عرض کر رہا ہوں سمجھ لیں، کوئی کسی سے ہم لوگ کو عداوت نہیں ہے، سب برابر ہیں، مگر علی سے مقابلہ نہ کرنا تو برابر رہو گے، چاہے فضائل کے معاملے میں، مناقب کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، چاہے کسی چیز۔ یاد رکھنا کہ جن کے حلق سے فضیلت علی کا ٹیبلیٹ نہیں اترتا، انہیں بغض علی کا کیپسول کھلایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے راشد صاحب سمجھ سکتے ہیں ٹیبلیٹ اور کیپسول میں کتنا فرق ہے۔ جی، جو فضیلت آل محمد کا ٹیبلیٹ نہیں اتارنا چاہتا تو پھر اسے ظاہر بغض علی کا کیپسول تو کھلانا ہی پڑے گا۔ اور میرے عزیز و صاحبات، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد بھئی عداوت کیوں ہے تم ہمیں بتا دو، اور ہمیں محبت کیوں ہے ہم بتائیں گے۔ تم اپنی عداوت بتاؤ اور ہم سے محبت سنو۔ ہمیں علی سے محبت نہیں ہے، ہمیں عزم اللہ سے محبت ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ جب ہم نے ان تینوں سے محبت کیا تو ہم نے ان تینوں کو دیکھا یہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو اتنی محبت تھی، معراج میں اپنے پاس بٹھانا اور علی کے لہجے میں کلام کر دیا۔ قرآن کو علی سے اتنی محبت ہوئی کہ پورے قرآن میں علی ہی علی ہو گیا۔ جناب محمد کو علی سے اتنی محبت تھی کہ جس رخ سے گزرتے تھے علی کو بلاتے تھے۔ قدرت نے کسی مصلحت کی بنا پر ایک موقع پر علی کو دور رکھا تو اللہ ہی نے ہے، مگر حکم دیا ناد علیان۔ دیکھیں مجھے معاف کیجیے،
नमाज वाजिब, रोजा वाजिब, हज वाजिब, कार खैर वाजिब, तो इसका मतलब जो वाजिब है उस पर अमल होना चाहिए। का साहब आयतें जो बयान करें वो है वाजिब। बहुत से लोगों ने कहा हदीस का एहतराम, हमने कहा देखिए हदीसें अलग अलग हैं, आयतें एक जैसी हैं, चाहे वो छोटा सूरा हो चाहे सूरह बकरा की लंबी आयतें हो, मगर हैं सब बराबर या नहीं? आप पूछे साहिबान इल्म से, ऐसा सूरह कौसर हम नहीं मानते, छोटा सा सूरा है, का सब कुछ उसी में डाल दिया। सूरह बकरा की बहुत सी आयतें लंबी हैं, का उसमें भी फजीलत हमने डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयतें सब बराबर हैं। सुनिएगा, हदीसों में थोड़ा सा फर्क आ गया, कोई मुस्तहकम है, कोई मुस्तनद है, कोई ज़ईफ है, कोई किसी मकसद से लिखी गई थी फिर वो रद्द कर दी गई, कोई लिखने जा रहा था फिर उसने कहा छोड़ो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर बड़ी प्यारी बात बताई गई, जैसे कुरान वैसे आले मोहम्मद, और हदीसों को इस तरह मिलाया कि जैसे नबी के दोस्त, उनके साथी, उनके साथ। हदीसें भी मोतबर हैं और हदीसें भी ज़ईफ हैं। हर चीज़ का उसके हिसाब से हमने एहतराम करना शुरू कर दिया। कुरान की हर आयत करीब है, कहा भाई ये समझो नबी आवाज दे रहे हैं, जो चीज़ मेरी तरफ से ऐलान हो वो होगा हदीस, और जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा वो होगी आयत। अब इंसाफ से हाथों को जोड़कर तमाम सुनने वालों की खिदमत में पूछूं कि ये बताओ आले मोहम्मद नबी के जरिए है कि खुदा के जरिए? अगर अल्लाह के जरिए है तो ये बनी आयत, और अगर नबी के जरिए है तो ये बनी हदीस। अब ये भी बताओ नबी के साथ बैठने वाले, चाहने वाले अल्लाह की तरफ से अगर हैं तो ये है आयत, और अगर नबी की तरफ से बने हैं तो ये है हदीस। अब किसी और से ना पूछिए, उन्हीं के चाहने वालों से पूछिए कि हम कौन हैं, कि हम रसूल वाले हैं। अइम्मा से पूछिए आप कौन हैं, कि हम अल्लाह वाले हैं। तो जो उधर गया वो उधर वाला, जो इधर गया ये इधर वाला। कि सुनो, कुरान जैसे नबी से एक लम्हे के लिए जुदा ना हो, वैसे ही आले मोहम्मद की तारीख उठाकर देख लो, अगर किसी मौके पर जुदा हो तो हमें बताओ। देखिए मस्जिद भरी हुई है सैयदुल मुरसलीन की, सारे असहाब इकराम तशरीफ लाए, कोई सबसे दौड़ के करीब आया नबी के पहलू में, और कोई कहीं दूर बैठ गया, कोई बीच में बैठ गया, किसी ने खाली सलाम किया और सर झुका लिया। अलग अलग साइज, अलग अलग मिजाज के लोग मौजूद थे। जैसे बहुत सी मजालिस में आपने देखा होगा, मुख्तलिफ मकामात पर दौड़ के मिंबर के करीब आ जाते हैं, कुछ मिंबर से बहुत दूर बैठ जाते हैं, कोई बाहर खड़े रहते हैं। ऐसे ही बज़्म रिसालत में भी हुआ था। अब जो बिल्कुल करीब था वो बिल्कुल करीब से नबी को सुन रहा था, जो बीच में था वो उसके हिसाब से सुन रहा था। मैं इसीलिए अपने नौजवान भाइयों को, बच्चों को करीब बुलाता हूं, दीवार से लग के बैठोगे तो नींद आएगी। ऐसे ही कुछ मंजर वहां भी था, जो बिल्कुल दूर बैठे थे वो सो रहे थे। अगर ना सो रहे होते तो वहां से निकल के ना पूछते मा काला रसूलुल्लाह। जो ये पूछे मा काला रसूलुल्लाह, उससे आप हदीस ले भी नहीं सकते, ना आयत दे सकते हैं। अहमे मासूमीन का मामला मजबूरी ये है कि जो बयान नबी ने किया वही अली ने, जो अली ने बयान किया वही हसन ने, जो हसन ने बयान किया वही हुसैन ने। फिर सिलसिला बढ़ा, हमने देखा रावियों को, कहीं किसी ने लिखा समिअतु क़ाल रसूलुल्लाह, और किसी के मुतालिक आवाज आ रही है क़ाल रसूलुल्लाह। फर्क पहचानिए। आबिद मियां ने कहा कि मौलाना ये कह रहे थे, पप्पू साहब ने हमने सुना कि वो कह रहे थे कि मौलाना ने ये कहा। इसका मतलब आप मौलाना से दूर हो गए थे, ये करीब हो गए थे। किसी ने कहा जब तुमने सुना नहीं तो बयान क्या करते हो? आज का दौर है, किसी से कुछ कहिए, खबरदार ये लगो कहा तो सुना। तो जितने आए सबने कहा समिअतु, सिवाय मोहम्मद ने कहा क़ाल रसूलुल्लाह। सलावत हो दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
سننے والا کچھ اور بتائے گا اور دیکھنے والا کچھ اور بتائے گا، اور ہم کیا آپ کیا چیز ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ ایک شخص سے، وہ شوگر کا مریض تھا، کہ تمہارے لیے حلوہ کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا، رسول اللہ نے فرمایا جو بھی حلوہ کھائے ناجائز۔ ارے آپ نے کیا پڑھا، کیا دیکھا؟ کسی ایک کے لیے کہا ہے، سب کے لیے نہیں۔ اب ایسا شخص اگر آیتوں کی تلاوت کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایسا شخص لوگوں کو پیغام رسالت سنائے گا تو کیا سنائے گا؟ اس نے حلوہ کہا لا علمی میں، اور یا میں تھوڑی دیر اپنی مرضی سے کہہ دوں، اس کو حلوہ اتنا پسند تھا کہ جب مجھے نہ ملے تو کسی کو نہ ملے۔ عداوت آل محمد میں یہی ہو گیا، جب ہم نہیں جائیں تو کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ یاد رکھو، نہیں آؤ گے نہ آؤ، لیکن ایک موقع ہے کہ جہاں علی خود آئیں گے تم کہاں جاؤ گے؟ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، آنا پڑے گا نا۔ جس وقت نزع کا عالم ہوگا، ملک الموت قریب آنا چاہے گا، بھائی مولا نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں تو آؤں گا، تو وہ تو آئیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے میرے بھائی، کوئی مسکرا کے دیکھے گا، کوئی پشیمانی کے عالم میں دیکھے گا، مشکل کشائی کی تو ضرورت ہے، مگر افسوس اس بات کا ہوگا زندگی بھر جن کے نام سے ہم جلتے تھے وہی آ گئے۔ پچھتائے گا اس لیے کہ آج ہم نے سمجھ لیا ہوتا تو یہ وقت ہمارے لیے فائدے کا تھا۔ اب آپ نے سمجھا وشیزہ کیا ہے، مجلسیں کیا ہے۔ عزیزوں، بھاگنے والوں کو قریب بلانا چاہتا ہوں، اور اپنے لیے نہیں، آقا حسین کے وسیلے سے، اپنی ذات کے لیے نہیں میں بلانا چاہتا کسی کو بھی۔ میں کون، میری بساط کیا ہے؟ یہ تو کہیے کچھ ذرا سا کچھ کرم، کوئی چھوٹی سی ادنا سی شاید کوئی نیکی آقا کو پسند آ گئی تو نے کہا جاؤ بالائے ممبر جاؤ۔ یہ تو ہم شکریہ ادا کرتے کرتے مر جائیں اور ادا نہ کر پائیں، کیونکہ ہم جناب دعویل تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بس بھیج دیا ہے تو ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا اس عزا خانے کی اشرے کے سلسلے کی یہ آخری مجلس، اور آج نویں محرم ہے عزاداروں۔ کتنا انتظار کرتے تھے، صرف اتنا اپنے آقا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جائے کہ مولا اس سال محرم میں ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اپنے انداز میں مجلسیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، مگر مولا جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے۔ ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن بہرحال مولا اگر آپ کا لطف و کرم ہو جائے تو سال آئندہ کے لیے زندہ رکھیے گا، تاکہ کم سے کم کوشش کر کے ہم دنیا سے جائیں، کیونکہ اگر اسی سال ہم مر گئے تو یہ صدمہ رہے گا، مولا آپ کا حق ادا نہ کر سکے۔ وہ الگ بات ہے، کربلا والوں کا معجزہ ہے عزادارو کہ ہم فرش مجلس پہ آ گئے، یہ ان کا کرم ہے۔ مگر اے عزادارو، مگر اس کے بعد یہ ہم خود اپنے سے سوال کریں، کیا محرم ایسے ہی منایا جاتا ہے جیسے ہم نے منایا؟ کیا ہم ایسے ہی فرش اعظم پہ گئے جیسے جانا چاہیے تھا؟ کیا ہم نے ویسے ہی گریہ کیا جو گریہ کرنا چاہیے تھا؟ اہل مدینہ آواز دے رہے ہیں کہ جب فلک میں محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ہم لوگ چاند دیکھ کے محرم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ امام صادق اسلام کے دروازے پر آتے تھے، شور گریہ تو سمجھتے تھے کہ محرم آ گیا۔ عزادارو، نویں محرم
عزا خانہ حسن منظر کی آخری مجلس ہے. مولا تمام حاضرین کی صحت و عافیت آپ کا ثبوت کر رہے ہیں. مولا سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیے. جو بیمار انہیں شفائے کلی عطا کیجیے. جو کسی بات میں پریشان انہیں پریشانی سے نجات دلا دیجیے. مگر میرے مولا ہمارے دلوں میں جو شیطنت ہے پہلے اسے دور کیجیے. مولا ہمیں بندے صالح بنا دیجیے. مولا ہمارے دل میں صرف آپ کی محبت آ جائے اور صرف جو بھی عمل کرے آپ کے لیے کریں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا اس عزا خانے کی مخصوص مجلس جو سال بھر سے مسلسل عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں. معلوم ہے آپ کون؟ شہزادے جناب علی اکبر علیہ السلام. آقا کیا بات ہے؟ جو مجاہد آپ کے پاس آیا تھوڑے سے اسرار میں آپ نے اسے واپس کر دیا, لیکن اپنے لال کو کیوں نہیں بھیجا؟ تاریخ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے سب سے پہلے علی اکبر آئے تھے مگر حسین کے جانثاروں نے آنے نہیں دیا. جب جناب علی اکبر اٹھنا چاہتے تھے کوئی نہ کوئی مجاہد بٹھا دیتا تھا. یعنی وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ حسین کا لال جائے اور ہم بیٹھے رہیں. آخر میں یہ وقت آ گیا کہ اب کوئی نہیں ہے. یا آقا عباس ہے, علی اکبر ہے, یا خیبے میں ننھا مجاہد ہے اور خود بذات ساتھ حسین ابن علی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ پہلی منزل ہے جہاں میں نے دیکھا جو مجاہد جانا چاہ رہا ہے حسین آخر میں اس کو روانہ کر رہے ہیں. لیکن جب جناب علی اکبر آئے ہیں حسین ابن علی میرے لال 18 برس تمہاری پھوپھی نے تم کو پالا ہے, پہلے پھوپھی کے پاس چلے جاؤ. مجھے نہیں معلوم براہ راست کیوں نہیں بھیجا, مگر میں نے جناب علی اکبر کی کمسینی کا ایک واقعہ دیکھا تو مجھے لگا کہ ہاں حسین بھیجنا نہیں چاہ رہے. اور وہ کیا ہے کہ اپنے نانا کے پہلے مزار پہ آتے تھے یہی کہتے تھے نانا عرصہ گزر گیا آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرنے سے آپ کا حسین محروم ہو گیا. بار بار یہی آواز دیتے تھے قدرت نے ایسا بیٹا دے دیا اب جو دیکھا تو میرے نانا کی شبیہ ہے. جناب فروا فرماتی ہے برابر میں نے شب کی تاریکی میں دیکھا کہ کوئی گھٹیوں کے بل آتا ہے گہوارے کے قریب. کہتی ایک دن میں نے انتظار کرتے کیا اور جیسے ہی سایہ دیکھا ان کے بیٹھ گئی. اب جو دیکھا کوئی اور نہیں میرے والد حسین. والد خیریت تو ہے؟ میں کئی روز سے دیکھ رہی آپ گھٹنیوں کے ذریعے آتے گہوارے کے پاس. اے مروا میرا اللہ شبیہ پیغمبر ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لیے بھی اکبر میری نگاہوں سے الگ ہو جائے. میں کہوں اے میرے آقا یہ کم سنی کا عالم تھا جب یہی علی اکبر جوان ہوئے. پورے نبی کی مشابہت ہے. یہی وجہ تھی یہ بھیجا جاؤ پہلے پھوپھی سے اجازت لو. جناب علی اکبر خیمے میں آئے, آنے کے بعد بڑی حسد و یاس کے ساتھ اپنی پھوپھی کو دیکھا. عزادارو پھوپھی ایسی تھی کبھی بھی علی اکبر کچھ مانگنا چاہے مانگنے سے پہلے زینب پہچان کر آواز دے جو کہنا ہے اکبر کہہ دو, مگر آج زینب تڑپ گئی. میرا اکبر کچھ مانگنے آیا ہے, کہیں ایسا کوئی سوال نہ کر سکے کہ زینب مجبور ہو جائے. مگر ہمت کر کے آواز اکبر خیریت تو ہے؟ پھوپھی اماں میں خود سے لے آیا ہوں, بابا نے بھیجا. خیریت تو ہے میرے لال؟ پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے لہذا میں جانا چاہتا ہوں. بابا نے آپ پہ ثبوت کر دیا, جناب زینب نے سر جھکا دیا. میرے لال جب کوئی نہیں تو زینب کیا کر.
جب زیادہ دیر ہو گئی تو بس اتنا کہا پھوپھی اماں آپ اکبر کو جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر جج کہیں دادی نے سوال کر لیا زینہ میرا لال حسین اور تم علی اکبر کو اجازت نہیں دے رہی، فوراً کا جاؤ بس جاؤ، زینب خاموش ہے۔ مگر آزادہ روایت میں ملتا ہے کہ علی اکبر نے پھوپھی سے تو اجازت لے لیا مگر ماں وہیں بیٹھی ہے، ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، سر چکا ہے، علی اکبر باہر آ گئے، بابا اجازت مل گئی، پھوپھی نے اجازت دے دیا، بلائے اپنے قریب، اب ماما بہنایا، لباس مستحکم کیا، گھوڑے پہ سوار کرا دیا، اور ایک مرتبہ بارگاہ احتیاط نے آواز دیا مالک گواہ ہے نہ تیری بارگاہ میں اس کو لے جاؤں جو سیرت میں صورت میں میرے نانا جیسا ہے، جاؤ اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ اکبر تو چلے مگر تھوڑی دور چلتے چلتے جناب علی اکبر کو احساس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے، اب جو مڑ کے دیکھا ختم ہو گیا، کمر پکڑے آہستہ آہستہ آگے والے ہیں، جناب علی اکبر نے آواز دیا بابا جب رخصت کر دیا تھا تو اب پیچھے کیوں آ رہے ہیں، میرے لال کا تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ میں آتا، جب جوان بیٹا رخصت ہو تو صحیح وہ آپ پہ کیا گزرتی ہے۔ آزادہ پرسا دیجئے نبی بول رہا ہوں، اب کریے وہ لکھنا بھی نہیں، جاؤ میرے لال جاؤ، خدا حافظ۔ اچھا بس اتنا کرو، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، جناب علی اکبر مڑ کے دیکھتے آگے بڑھ گئے، اے آزادارو اکبر میدان میں آ گئے، وہ ماں جو رخصت کے وقت خاموش تھی اب آواز دے میں کنیزہ قریب آؤ، جاؤ درے خیمہ میں کھڑی ہو جاؤ، جوان بیٹے کا معاملہ ہے، کوئی وقت پڑے گا تو آقا کا چہرہ متغیر ہو جائے گا۔ کنیز امام کو دیکھ رہی ہے، امام کی نگاہ میدان کی طرف ہے، تھوڑی دیر نہ گزری امام کا چہرہ متغیر ہوا، کنیز آگے نہیں آئی، بھیڑے غضب ہو گیا، آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے لال کی خیریت نہیں ہے، کہ جلدی سے آقا کو بلاؤ، حسین تشریف لائے، خیریت ہے، آقا میں نے سنا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، میرا لال خیریت سے تو ہے، کہ سنو میرا اکبر پیاسا ہے، ایک نامی پہلوان کا مقابلہ ہے، جاؤ جاؤ، فرما جاؤ جا کر دعا کر، اے لیلا جاؤ اور جا کر دعا کرو کہ اللہ میرے اکبر کو سلامتی کے ساتھ واپس لائے۔ ام لیلا خیمے میں آئی، آنے کے بعد بیویوں کو جمع کر دیا، جمع کرنے کے بعد آواز دیا سنو آج ایک ماں پہ وقت پڑا ہے، لیلا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، تم سب آمین کہنا، بالوں کو بکھرا دیا، ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیا معبود جیسے یوسف کو یعقوب تک پلٹایا تھا میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے، ابھی ہاتھ دور اترے نہیں تھے کہ فوراً آواز آئی بی بی علی اکبر آ گئے، جناب لیلا نے سر کو جھکا دیا، معبود تیرا شکریہ، میں ابھی شکریہ ادا کر رہی تھی، خبر ملی علی اکبر میدان کی طرف چلے گئے، بھئی سنت ایک مطلب طلب گئی، پھر آقا کو بلایا، اب حسین نے عجب جملہ کہا لیلا میرا اکبر گیا ہے قربان ہونے کے لیے، اب سلامتی کی دعا نہ کرانا، اب وہ ماں کیا کرے، آزادارو علی اکبر میدان میں آ گئے، حسین انتظار کر رہے ہیں، اے آزادارو جو مجاہد گیا تھا اس نے یہی آواز دیا تھا آقا میری مدد کو آئیے، مگر اکبر نے یہ نہیں کہا، جب چاروں طرف سے جناب علی اکبر کو گھیر لیا گیا اور اس کے بعد جب زمین کی طرف آئے ہیں تو آواز یا بابا میرا سلام قبول کیجئے، تو یہ سننا تھا، حسین طرف گئے آزادارو پر فوراً اٹھے، ملک سالم میں گئے، آپ کی علم ہے ذروائے سے پوچھے، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں کبھی یاری کہہ کے پکارتے ہیں، مگر اے آزادارو علی اکبر کی اب
عباس کی آواز نے تو کمر توڑ دیا، علی اکبر کی آواز نے بینائی لے لیا. آواز دے رہے اکبر مجھے نظر نہیں آ رہے ہو، کہاں ہو صدا دو. اے عزادارو عجیب منظر ہے جناب علی اکبر کا، کیونکہ اس نوی محرم کی آخری مجلس میں اس لیے کھل کے بیان کر رہا ہوں، وہ کوئی اور بیان نہیں کرتا. مگر سنیے میرے عزیزو، اکبر ایسے عالم میں زمین میں ہے کہ حسین ٹٹولتے ہوئے پہنچ گئے اکبر کے قریب. اے میرے اکبر آواز دو. جناب اکبر کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پر. میں نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ کیا کسی نے سامنے سے حملہ کیا تھا جو سینہ ایسا زخمی ہوا؟ کہ نہیں، پشت سے کسی نے نیزہ مارا، سامنے سے علی نگری ٹوٹ گئی. اے عزادارو علی اکبر زمین پر ہے. حسین ابن علی نے پوچھا اے اکبر اپنے آواز سنو. بابا ٹھیک ہوں مگر دیکھ رہے ایڑیاں لگا رہے ہیں اکبر. پہلے بار حسین نے وہ سب جو دیکھا خیریت تو ہے میرے بات، یہ دونوں آسینے پہ کیوں ہیں؟ اب جو الگ ہٹایا اللہ اللہ ضعیف بات طلب گیا، آسینوں کو پلٹا، گھٹنے کو دیکھا، آواز دیا ولا حول ولا قوت الا باللہ. مگر اے عزادارو قیامت ہے، حسین نیزہ نکالنا چاہ رہے ہیں، فرشتوں میں طلاق دو. اے مالی برداشت نہ ہوگا، اے ضعیف کا یہ امتحان. مگر مجھے نہیں معلوم، عجب نہیں نبی نے کہا ہو حسین حسین لاب جان جزایا تاثیر ہونی چاہیے. بیوی زہرا نے آواز دی ہو اے حسین چکیا پیس گئے. اللہ اللہ، ایک مرتبہ حسین نے بلیا علی کہہ کے جو نکالا اکبر طلب گئے. میرے حبیبو ایسے عالم میں حسین اکبر کو لے کے کیسے جائے؟ راوی کہتا ہے حسین نے ایسے سینے سے سینہ ملایا جیسے کوئی بچے کو اٹھائے، مگر اس کے بعد بھی ہمت ٹوٹ گئی. آواز دیا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا. شام غریبہ میں راوی نے کسی سے پوچھا اتنا بتاؤ زینب سرخ ردا کیوں عورت تھی؟ تو جواب دیا کہ جس وقت حسین نے آواز دیا تو 18 برس سنبھالنے والی بھی ہوئی ایک مرتبہ آگے بڑھی اور زمینوں کے بار کو اپنے ساتھ لے کر ایسے چلی جو خون کا موارہ چل رہا تھا. زینب کی رضا لال ہو گئی. عزاداروں کو بھی لا کر لاجے اکبر رکھا. بس مجلس تمام ہو گئی. عزاداروں تو بھی اللہ کے جنازہ تو لگ دیا، اعلان ہو گیا، اکبر کا لاشا آ گیا ہے. تمام بیویاں جمع ہوئی، کل لیلا کو تو بلاؤ. کنیز سے جا کے آواز بیوی اکبر کا لاشا آیا. چلیے چلیے مجلس تمام. عزاداروں کہتی ہے لیلا اٹھی ادھر ٹکرائی